ان کو تو پتا تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ چلیں یہ تو صحیح مسلم کی حدیث 240 میں ہے کہ اے علی آپ سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ منافق ہوگا۔ مضمون خلاصہ حدیث یہی ہے نا، مفہوم حدیث۔ تو اب بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو بھی مولا کائنات سے لڑا، جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، یہ جو لڑائی کر رہے تھے یہ محبت میں کر رہے تھے یا بغض میں کر رہے تھے؟ یہ حدیث تو صحیح ہے نا، صحیح مسلم میں۔ تو یہ جو لڑائیاں ہو رہی تھی یہ بغض میں ہو رہی تھی یا محبت میں ہو رہی تھی؟ بس ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر یہ محبت میں تھی تو پھر یہ کون سی محبت تھی کہ تلواریں اٹھا کر ایک دوسرے کو قتل کرنے سے ثابت ہوتی ہے؟ اور پھر اگر یہ بغض میں ہو رہی تھی تو پھر وہ بغض والے کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کے صحیح مسلم میں 240 میں؟ دوبارہ بتائیے گا ذرا۔ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، کہ لا یبغضک الا منافق، سوائے وہ کہ جو منافق ہوگا، آپ کا مبغض اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ جنہوں نے امام علی سے بغض رکھا اور ان سے جنگیں کی؟ نام تاریخ میں آپ کو معلوم ہے وہ کون کون افراد تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان سے بتائیں ان کے بارے میں۔ تو یہ تو بڑی منافقت ہے کہ یہاں پر آپ ایک شخص کے بارے میں حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اس کا دشمن جو ہے وہ صرف منافق ہوگا، اور پھر اسی کے دشمن کو آپ رضی اللہ بھی کہتے ہیں، اسی کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اس سے دین بھی لیتے ہیں، اس سے روایات بھی لیتے ہیں، اس سے نماز کا طریقہ لیتے ہیں، اس سے حدیثیں لیتے ہیں، سیرت نبی لیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ منافق تھا اسی قاعدہ کلیہ کے تحت۔ تو اب وہ ایسا، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی 240، یہ ایسا لوہے کا چنا ہے جو نہ اگلا جائے گا نہ نگلا جائے گا کہ یا علی آپ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ تو اب فیصلہ کریں، جس نے علی کی مخالفت کی، علی کے سامنے تلوار اٹھائی، علی کے ضد پہ کھڑا ہوا، وہ محبت میں تو نہیں تھا، وہ بغض میں تھا، اور بغض والا کون ہوتا ہے؟ مگر منافق۔